اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ رب العالمین، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العزیز الحکیم۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صل علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ روبینہ اکمل بنت بلقیس غفار اپنے تمام حاضرین و سامعین کی خدمت اقدس میں عاجزانہ مؤدبانہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض کرتی ہے۔ سورۃ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 154 سے لے کے 158 تک ترجمہ تفسیر اللہ تعالیٰ کے حکم، اس کے فضل اور اس کی دی گئی توفیق سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ أُولَٰئِکَ عَلَیْہِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّہِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُہْتَدُونَ۔ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ وَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِ أَن یطوف بِہِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَیْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاکِرٌ علیم۔ اور اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں تم مردہ نہ کہو، اور جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں تم مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ اور ہم تمہیں کسی قدر خوف اور بھوک سے اور مالوں، جانوں اور پھلوں میں کمی کر کے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے رب کی طرف سے بخشش اور رحمت ہے، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ بس جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، اور جو شخص خوشی سے کوئی نیکی کرے تو بے شک اللہ قدر کرنے والا، خوب جاننے والا ہے۔ معزز حاضرین و سامعین، آیت نمبر 153 سے اگلی آیات کا ربط کرتے ہوئے عرض کر رہی ہوں کہ 153 آیت میں ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ صبر اور نماز ہر مشکل کا حل اور ہر تکلیف کا علاج ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اس آیت میں یہ ہدایت ہے کہ انسان کی تمام ضروریات اور حادثات کے پورا کرنے اور تمام آفات و مصائب اور تکالیف کو دور کرنے کا نسخہ اکثیر 2 جز سے مرکب ہے، ایک صبر، دوسرے نماز۔ اور اس نسخہ کے تمام حوائج اور تمام مصائب کے لیے عام ہونے کی طرف قرآن عظیم نے اس طرح اشارہ کر دیا ہے کہ استعینوا کو عام چھوڑا ہے، کوئی خاص چیز ذکر نہیں فرمائی کہ فلاں کام میں ان دونوں چیزوں سے مدد حاصل کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے انسان کی ہر ضرورت میں مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ اب اس 2 جزوی نسخے کے دونوں اجزاء کو اچھی طرح جب آپ سمجھ لیں گے تو آپ کے لیے اپنی زندگی کی ہر
مصیبت کو جھیلنا، اس پہ ہر طرح سے شکر کرنا سیکھ جائیں گے۔ صبر کے اصلی معنی اپنے نفس کو روکنے اور اس پر قابو پانے کے ہیں۔ قرآن و سنت کی اصلاح میں صبر کے 3 شعبے ہیں۔ ایک، اپنے نفس کو حرام و ناجائز چیزوں سے روکنا۔ دوسرے، طاعات و عبادات کی پابندی پر مجبور کرنا۔ تیسرے، مصائب و آفات پر صبر کرنا، یعنی جو مصیبت آ گئی اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھنا اور اس کے ثواب کا امیدوار ہونا۔ اس کے ساتھ اگر تکلیف و پریشانی کے اظہار کا کوئی کلمہ بھی منہ سے نکل جائے تو وہ صبر کے منافی ہے۔ یہ تینوں شعبے صبر کے فرائض میں داخل ہیں۔ ہر مسلمان پر یہ پابندی عائد ہے کہ تینوں طرح کے صبر کا پابند ہو۔ عوام کے نزدیک صرف تیسرے شعبے کو تو صبر کہا جاتا ہے۔ 2 شعبے جو صبر کی اصل اور بنیاد ہیں، عام طور پر ان کو صبر میں داخل ہی نہیں سمجھا جاتا۔ قرآن و حدیث کی اصلاح میں صابرین انہی لوگوں کا لقب ہے جو تینوں طرح کے صبر میں ثابت قدم ہوں۔ بعض روایات میں ہے کہ محشر میں ندا کی جائے گی کہ صابرین کہاں ہیں، تو وہ لوگ جو تینوں طرح کے صبر پر قائم رہ کر زندگی سے گزرے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے اور ان کو بلا حساب جنت میں داخلے کی اجازت دے دی جائے گی۔ ابن کثیر نے اس روایت کو نقل کر کے فرمایا کہ یہ آیت قرآن انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، سورۃ الزمر آیت نمبر 10 سے بھی اس طرف اشارہ ہوتا ہے۔ نماز دوسرا جز اس نسخے کا جو تمام انسانی ضروریات کو پورا کرنے اور تمام پریشانیوں اور آفتوں سے نجات دلانے میں اکثیر ہے۔ نماز ہے۔ صبر کی جو تفسیر ابھی پچھلی آیات میں نے بتائی ہے اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ در حقیقت نماز اور تمام عبادات صبر ہی کے جزیات ہیں، مگر نماز کو جداگانہ بیان اس لیے کر دیا کہ تمام عبادت میں سے نماز ایک ایسی عبادت ہے جو صبر کا مکمل نمونہ ہے، کیونکہ نماز کی حالت میں نفس کو عبادت و اطاعت پر مجبور کیا جاتا ہے اور تمام معاصی و مکروہات، گناہ اور جو ناپسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں بلکہ بہت سے مباحات سے بھی نفس کو بحالت نماز روکا جاتا ہے۔ اس لیے صبر، جس کے معنی نفس کو اپنے قابو میں رکھ کر تمام طاعات کا پیروکار اور تمام معاصی یعنی گناہوں سے بیزار بنانا ہے، نماز اس کی ایک عملی تمثیل ہے۔ اس کے علاوہ نماز کو انسان کی تمام حاجات کے پورا کرنے اور تمام آفتوں مصیبتوں سے نجات دلانے میں ایک خاص تاثیر بھی ہے۔ گو اس کی وجہ اور سبب معلوم نہ ہو، جیسے دواؤں میں بہت سی ادویات کو مؤثر بالخاصہ تسلیم کیا جاتا ہے، یعنی کیفیات حرارت کے حساب سے، جیسے کسی خاص مرض کے ازالہ کے لیے بعض دوائیں بالخاصہ مؤثر ہوتی ہیں۔ جیسے کوئی بھی دوائی آپ اپنے جسم میں کسی بھی بیماری کی صورت میں کھاتے ہیں تو اس سے جو آپ کو شفا ملتی ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتی، لیکن اس میں شفا ہوتی ہے۔ آپ کے جسم پہ اگر کوئی چوٹ لگائے تو آپ کو درد ہوتا ہے لیکن درد نظر نہیں آتا۔ ایسا ہی مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے لیکن اس کی کھینچنے کی کیفیت کو، اس طاقت کو جو مقناطیس میں بالخاصہ ہے وہ نظر نہیں آتی، نہ ہی وجہ معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح نماز تمام انسانی ضروریات کی کفالت اور تمام مصائب سے نجات دلانے میں مؤثر بالخاصہ ہے، بشرطے نماز کو نماز کی طرح آداب اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھا جائے۔ ہماری جو نمازیں غیر مؤثر نظر آتی ہیں نا، اس کا سبب ہمارا قصور ہے کہ نماز کے آداب اور خضوع و خشوع میں کوتاہی ہوتی ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات شریفہ یہ تھی کہ جب کوئی مہم پیش آتی تو نماز کی طرف رجوع فرماتے تھے اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس مہم کو پورا فرما دیتے تھے۔ حدیث میں ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی ضرورت پیش آتی تو نماز کی طرف رجوع فرمایا کرتے تھے۔ صبر اور نماز تمام مشکلات و مصائب سے نجات کا سبب اس لیے ہے کہ صبر سے اللہ تعالیٰ کی معیت اور اس کی تائید نصیب ہو جاتی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اس کلمے میں اس کا راز بتلا دیا گیا ہے کہ صبر حل مشکلات اور دفع مصائب کا سبب کیسے بنتا ہے۔ ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ صبر کے نتیجے میں انسان کو حق تعالیٰ کی مدد نصیب ہوتی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ جس شخص کے ساتھ رب العزت کی طاقت ہو جائے اس کا کون سا کام رک سکتا ہے اور کون سی مصیبت ہے جو اس کو عاجز کر سکتی ہے۔ اب آیت نمبر 154 کی طرف میں آتی ہوں، جہاں اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں تو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔
موت کا لفظ اور اس کا تصور ہی انسان کے ذہن میں ایک ہمت شکن اثر ڈالتا ہے اور لوگوں کو جذبہ جہاد فی سبیل اللہ کے سرد پڑ جانے کا اندیشہ ہو جاتا ہے، لہٰذا شہداء کو مردہ کہنے سے روک دیا گیا۔ علاوہ ازیں یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ شہید کی موت قوم کی حیات کا سبب بنتی ہے اور شہید دراصل حیات جاوداں پا لیتا ہے اور اس سے روح شجاعت بھی تازہ رہتی ہے۔ صحیح حدیث میں وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے جسم میں ہوتی ہیں اور ان کے لیے عرش کے ساتھ کچھ قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں۔ یہ روحیں جنت میں جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی پھرتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے اگر اس چیز کا صحیح تصور ہم اپنے نوجوانوں کو دیں، اپنے لوگوں کو دیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ کوئی بھی مسلمان کسی اعلیٰ مقصد اور اللہ کی رضا کے حصول سے زیادہ اعلیٰ مقصد ایک مسلمان کی زندگی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ کی راہ میں شہادت جو ہے اس کی طلب کرنے کے لیے دعا نہ کرے۔ ہمیں شہداء کی زندگی کا جب صحیح تصور مل جاتا ہے تو ہمارے ذہنوں سے موت کا خوف ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں اور لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 155 میں آتا ہے اور وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم تمہیں کسی قدر خوف اور بھوک سے اور مالوں، جانوں اور پھلوں میں کمی کر کے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ اب اس میں مسلمانوں پر خوف اور تنگ دستی، یعنی اس سے پہلے جو نماز اور صبر کی تفسیر میں نے بیان کی ہے، دراصل وہی اب اگلی آنے والی قربانیوں کی بنیاد بنے گی، کیونکہ جب آپ نماز پڑھیں گے تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی، جب آپ صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی جو آپ کو مضبوط کرے گی۔ اور یہ اسی لیے نماز اور صبر کی تلقین کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کچھ مشکلات بھی بتا دی ہیں ان کی آسانی کے لیے، تاکہ وہ ذہنی اور دلی طور پر تیار رہیں۔ یہ خطاب مسلمانوں سے بالخصوص ہے۔ خوف سے مراد وہ ہنگامی صورتحال ہے جو جنگ احزاب سے پہلے ہر وقت مدینہ کی آزاد چھوٹی سی ریاست کے گرد منڈلاتی رہتی تھی۔ ایک دفعہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کاش آج رات کوئی میرا پہرا دے تاکہ میں سو سکوں۔ یہ سن کر سیدنا سعد بن ابی وقاص مسلح ہو کر آ گئے اور کہا، یا رسول اللہ، میں پہرا دیتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح آرام فرمایا۔ اور ایک رات اہل مدینہ ایک خوفناک آواز سن کر گھبرا گئے، پھر وہ اس آواز کی طرف روانہ ہوئے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر سے واپس آ رہے ہیں۔ آپ ان سے پہلے ہی اس آواز کی جانب روانہ ہو گئے تھے اور خبر معلوم کر کے آ رہے تھے۔ آپ نے لوگوں سے کہا، ڈرو نہیں، ڈرو نہیں۔ اور اس دور میں مسلمانوں کی معاشی تنگ دستی کا حال بھی اس احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تنگ دستی کے بارے میں یہ فرما دیا ہے کہ میں تنگ دستی سے یعنی مال، جان اور پھلوں میں کمی کر کے تمہیں آزماؤں گا، اور پھر اس پر صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بھی بتا دی ہے۔ اب اس کے بارے میں کچھ میں آپ کو بتانا پسند کروں گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے صفا والوں میں 70 آدمی ایسے دیکھے جن کے پاس چادر تک نہیں تھی، یا تو فقط تہمت تھا یا فقط کمبل جسے انہوں نے گردن سے باندھ رکھا تھا، جو کسی کی آدھی پٹلیوں تک پہنچتا اور کسی کے ٹخنوں تک، جسے وہ اپنے ہاتھ سے سمیٹتے رہتے اس ڈر سے کہ کہیں ان کا سطر نہ کھل جائے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھانجے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرے بھانجے، ہم پر ایسا وقت گزر چکا ہے کہ ہم ایک چاند دیکھتے، پھر دوسرا چاند، پھر تیسرا چاند، یعنی 2 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی۔ عروہ نے کہا، خالہ، پھر تمہاری گزر کس چیز پر ہوتی تھی؟ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، انہی 2 کالی چیزوں یعنی کھجور اور پانی پر۔ اتنا ضرور تھا کہ چند انصاری لوگ آپ کے ہمسائے تھے جن کے پاس بکریاں تھیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بکریوں کا دودھ تحفہ کے طور پر بھیجا کرتے، جس سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پلاتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ انہوں نے مسلسل 3 دن پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، مجھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے تو ان سے کہا کہ قرآن پاک کی فلاں آیت مجھے پڑھ کر سناؤ۔ وہ اپنے گھر میں گئے اور یہ آیت مجھے پڑھ کر سنائی اور سمجھائی۔ آخر میں وہاں سے چلا، تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ بھوک سے بے حال ہو کر اوندے منہ گر پڑا۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سرہانے کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اٹھایا اور پہچان گئے کہ بھوک کے مارے میرا یہ حال ہے۔ آپ مجھے گھر لے گئے اور میرے لیے دودھ کا پیالہ لانے کا حکم دیا۔ میں نے دودھ پیا، پھر فرمایا ابو ہریرہ اور پی۔ میں نے اور پیا، پھر فرمایا اور پی۔ میں نے اور پیا، حتیٰ کہ میرا پیٹ تن کر سیدھا ہو گیا۔ پھر میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور اپنا حال بیان کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری بھوک دور کرنے کے لیے ایسے شخص کو بھیج دیا جو آپ سے اس بات کے زیادہ لائق تھے۔ اللہ کی قسم، میں نے آپ سے جون سی آیت پڑھ کر سنانے کو کہا تھا وہ مجھے آپ سے زیادہ یاد تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اللہ کی قسم اگر میں اس وقت تمہیں گھر لے جا کر کھانا کھلاتا تو سرخ اونٹوں کے ملنے سے بھی زیادہ مجھے خوشی ہوتی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں پہلا عرب ہوں جس نے اللہ کی راہ میں تیر چلایا، اور ہم نے اپنے تئیں اس وقت جہاد کرتے پایا جب ہم کو حبلہ اور ثمر یعنی کانٹے دار درخت کے پتوں کے سوا اور خوراک نہیں ملتی تھی۔ ہم لوگوں کو اس وقت بکری کی طرح سوکھی مینگنیاں آیا کرتی جن میں تری نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، یعنی یہ کانسٹیپیشن کی بری ترین صورت تھی کہ وہ فرماتے ہیں کہ بکری کی طرح سوکھی مینگنیاں آیا کرتی جن میں تری نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 6 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک لڑائی کو نکلے۔ سواری کے لیے ہم سب کے پاس ایک ہی اونٹ تھا اور باری باری اس پر سوار ہوتے، اور چلتے چلتے ہمارے پاؤں پھٹ گئے اور ہمارے تو پاؤں پھٹ کر ناخن بھی گر پڑے۔ اس حال میں ہم پاؤں پر چیتھڑے لپیٹ لیتے، اس لیے اس لڑائی کا نام غزوۃ الرقاع یعنی چیتھڑوں والی لڑائی پڑ گیا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر سمندر کے کنارے بھیجا جس میں 300 آدمی اور سردار ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ہمارا راشن ختم ہو گیا تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ سب لوگ اپنا اپنا بچا ہوا راشن ایک جگہ جمع کریں۔ یہ سارا راشن کھجور کے 2 تھیلے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے تھوڑا تھوڑا کھانے کو دیتے رہے۔ جب وہ بھی ختم ہو گیا تو ہمیں روزانہ صرف 1 کھجور کھانے کو ملا کرتی۔ وہب نے جابر سے پوچھا، بھلا 1 کھجور سے کیا بنتا ہوگا؟ جابر کہنے لگے کہ وہ 1 کھجور بھی غنیمت تھی۔ جب بھی وہ نہ رہی تو ہمیں اس کی قدر معلوم ہوئی۔ پھر ہم سمندر پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی مچھلی ٹیلے کی طرح پڑی ہے۔ سارا لشکر 18 دن اس کا گوشت کھاتا رہا۔ جب ہم چلنے لگے تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اس کی 2 پسلیاں کھڑی کی جائیں۔ وہ اتنی اونچی تھیں کہ اونٹ پر کجاوا کسا گیا تو وہ ان کے نیچے سے نکل گیا۔ خوف کے علاوہ فاقہ، جان و مال اور پھلوں میں خسارہ، یہ سب ایسی صورتیں ہیں جو اسلام کی راہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو پیش آتی رہیں، اس لیے انہیں صبر اور نماز سے مدد لینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ آیت نمبر 157، جی یہی لوگ ہیں، عربی پڑھتی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے رب کی طرف سے بخشش اور رحمت ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا، یہ جو کلمات صرف زبان ہی سے ادا نہیں کرنے چاہیے بلکہ دل سے بھی اس بات کے قائل ہونا چاہیے کہ چونکہ ہم اللہ ہی کی ملک ہیں، لہٰذا ہماری جو چیز بھی اللہ کی راہ میں قربان ہوئی ہے وہ ٹھیک اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئی ہے، اور وہ کسی قسم کی بے قراری یا اضطراب کا اظہار نہیں کرنے دے گی۔ نہ آپ زبان سے کوئی ناشکری کا کلمہ بولیں گے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا فوت ہو گیا تو آپ نے اپنی بیٹی سے فرمایا کہ یوں کہو جو اس نے لے لیا وہ اسی اللہ ہی کا تھا،
اور جو دے رکھا ہے وہ بھی اس کا ہے، اس کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ صبر کرو اور اسے ثواب کی امید رکھو۔ اگلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ بے شک صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، بس جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، اور جو شخص خوشی سے کوئی نیکی کرے تو بے شک اللہ قدر کرنے والا خوب جاننے والا ہے۔ صفا و مروہ کے طواف میں کیا قباحت سمجھی جاتی تھی؟ عاصم بن سلیمان، یہ ہم سمجھتے ہیں اس کو پہلے، اس کے بعد ہمیں اس بات کی حقیقت کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی۔ عاصم بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ابتدائی اسلام میں ہم اسے جاہلیت کی رسم سمجھتے تھے، لہٰذا اسے چھوڑ دیا، تب یہ آیت نازل ہوئی۔ اہل مدینہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کو اس لیے برا سمجھتے تھے کہ وہ منات کے معتقد تھے اور اصاف اور نائلہ کو نہیں مانتے تھے۔ چنانچہ حشام بن عروہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جب کہ میں ابھی کم سن تھا کہ اللہ تعالیٰ کے قول ان الصفا و مروہ سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص صفا اور مروہ کا طواف نہ کرے تب بھی کوئی قباحت نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اگر یہ مطلب ہوتا تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتے اگر ان کا طواف نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں۔ یہ آیت انصار کے حق میں اتری ہے، وہ حالت احرام میں منات کا نام پکارتے تھے اور یہ بت قدید کے مقام پر نصب تھا۔ انصار اسی وجہ سے صفا اور مروہ کا طواف برا سمجھتے تھے۔ جب وہ اسلام لے آئے تو اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، تب یہ آیت نازل ہوئی۔ اس میں مزید یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ کتمان حق کبیرہ گناہ ہے۔ اس کے مخاطب وہ لوگ ہیں جن کا دینی لحاظ سے معاشرہ میں کچھ مقام ہوتا ہے اور ان کی اتباع کی جاتی ہے، مثلا علماء، پیر، مشائخ، واعظ، مصنفین وغیرہ۔ ایسے حضرات کو اگر اللہ تعالیٰ نے کے واضح احکام اور ہدایات کو اگر یہ لوگ چھپائیں تو اس کا نتیجہ عام گمراہی اور فساد کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ لہٰذا جن لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی علم دیا ہے، کوئی بھی علم آپ کو قرآن پاک اور حدیث کا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، آپ ان کے بارے میں ضرور لوگوں کو بتائیں، کیونکہ یہی علم کا صحیح حق ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے آپ دوسروں کو دیں۔ صدق اللہ العظیم، صدق اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔